حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کشائی کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ناظرین، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو ڈھونڈنے کے لیے اس قدر وقت، محنت اور پیسہ خرچ کر رہے ہیں جس کا جواب آپ کو حیرت میں ڈال دے گا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو 40 سال بعد قبر سے کیوں نکالا گیا؟ یہودیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے قبر کھول کر تصدیق کرنا چاہی۔ قبر کھولنے پر انہیں کیا نظر آیا کہ جس پر یہ یہودی چیخنے لگے اور وہ اپنے تمام منصوبوں میں ناکام ہو گئے۔ آج ہم آپ کو ان تمام سوالوں کے جوابات تفصیل کے ساتھ دیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، ان کی قبر مبارک کی برکت سے یہودی کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کی قبر پہ یہودیوں کا کیا جھگڑا ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی سنائیں گے، لہٰذا ان سب باتوں کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے تعلق کی بات کرنے سے پہلے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ابتدائی پیغمبروں میں سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ آپ کی والدہ راحیل حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن راحیل کے بطن سے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین ہی پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یوسف بھی اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میں لاسانی تھے۔ والد کو ان سے بے حد محبت تھی، وہ انہیں خود سے بالکل جدا نہیں کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب کی چہیتی بیوی راحیل نے بھی ان کے لیے خصوصی وصیت کی تھی۔ پھر شدید محبت اور قربت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی 111 آیات پر مشتمل پوری ایک سورت سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت میں بیان کردہ قصے کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ دراصل اس سبق آموز واقعے میں حسد و عناد کا انجام، نفس امارہ کی چالاکیاں، عبرتیں، حکمتیں، مواعظ و نصائح، انسانی عوارض و حوادث اور بشری غلطیاں، صبر و استقامت، رضا و تسلیم کے ساتھ اللہ کے عدل و انصاف، رحم و کرم کی کرشمہ سازیاں جس دلچسپ اور خوبصورت انداز میں بیان کی گئی ہیں، شاید ہی کسی اور واقعے میں اللہ نے ایسے بیان کی ہوں۔ وہ رہتی دنیا تک کے لیے، انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما تھے اور آپ کی خبر مدینۃ المنورہ پہنچی تو وہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لیے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آپ کی آزمائش کریں۔ انہوں نے مبہم انداز میں سوال کیا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ذرا یہ بتائیے کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ ان کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ دراصل یہ سوال یہودیوں نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ ان کی کوئی عام شہرت تھی اور نہ مکے میں کوئی اس واقعے کو جانتا تھا، کیونکہ اس وقت مکے میں اہل کتاب میں سے کوئی آباد نہ تھا جس سے بحوالہ تورات و انجیل اس واقعے کا کوئی جز معلوم ہو سکتا ہو۔ ان کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی، جس میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا پورا قصہ مذکور ہے۔ اتنی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی اتنی تفصیل موجود نہیں ہے، اس لیے اس کا بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ تھا۔ ناظرین، حضرت یوسف ابھی سن بلوغت کو بھی نہیں پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا، اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے جب بیٹے کا یہ خواب سنا تو سمجھ گئے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف کے ستیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ ہو جائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے ہرگز نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کر گزریں۔
کچھ شک نہیں ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے، ستیلی ماں دروازے کی آڑ سے یہ باتیں سن رہی تھی۔ جب ستیلے بیٹے گھر آئے تو اس نے یہ باتیں ان کے کانوں میں ڈال دی۔ وہ ویسے بھی حضرت یوسف سے حسد کرتے تھے، لہذا اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہیں یہ کسی طور گوارا نہ تھا کہ ان کا چھوٹا ستیلا بھائی شان و شوکت اور رتبہ حاصل کر سکے، لہذا ان سب نے حضرت یوسف کو اپنے والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں زندگی بسر کرو گے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال دو تاکہ کوئی مسافر اور قافلہ اس کو نکال کر لے جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کنویں میں ڈالنے کی تجویز بڑے ستیلے بھائی یہودا نے دی تھی۔ اگلے دن 10 بھائی والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ابا جان، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے، کھیلے اور پیے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب نے کہا، یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ، اور یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل کود میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا تو ہم تو بالکل نکمے ہو گئے۔ پھر اگلی صبح روانگی سے قبل حضرت یعقوب نے پھر ان تمام بیٹوں کو یوسف کی حفاظت کی یاد دہانی کروائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کافی دور تک ان کے ساتھ گئے، جب تک والد ساتھ رہے وہ بھائی کو گود میں اٹھائے رہے، لیکن جیسے ہی والد نظروں سے دور ہوئے انہوں نے یوسف کو گود سے نیچے پھینک مارا اور زمین پر پٹخ دیا۔ ان سب کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ایسے میں ایک بار پھر بڑے بھائی یہودا کے دل میں رحم آیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح اس بچے کو ضائع نہ کرو، یہاں قریب ہی میں ایک کنواں ہے، اس میں ڈال دو، اگر کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا تو یہ مر جائے گا، اور اگر یہ زندہ رہا تو شاید کوئی بھولا بسرا قافلہ یہاں آ جائے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے، اور اس طرح تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ جب وہ یوسف کو لے کر چلے تو سب نے مل کر ٹھان لیا کہ ہم اسے گہرے اور گندے کنویں میں پھینک دیں گے۔ امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ جب وہ انہیں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی منڈیر سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھے۔ حضرت یوسف نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی، مگر جواب ملا، جو 11 ستارے تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا لو، وہ تیری مدد کریں گے۔ پھر انہوں نے ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں یوسف کو لٹکا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کنویں کے درمیان تک پہنچے تو ڈول کی رسی کاٹ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ پانی میں گرنے کی وجہ سے انہیں کوئی چوٹ تک نہیں لگی۔ انہیں قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نظر آئی، وہ اس پتھر پر بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس چٹان پر لا کر بٹھا دیا۔ آپ 3 روز تک اس کنویں میں موجود رہے۔ بھائی یہودا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ آپ کے لیے کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے آپ تک پہنچاتا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہیں فکر ہوئی کہ اب والد کو کیا جواب دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون یوسف کے کرتے پر لگا کر عشاء کے وقت آہو بکا کرتے ہوئے والد کے پاس جا پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم سب کھیل کود میں لگے ہوئے تھے، یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ آپ ہمارا یقین کیوں نہیں کرتے اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں انہوں نے قمیض کو خون میں لت پت کر کے یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، لیکن اس دوران وہ یہ بات بھول گئے کہ اگر بھیڑیا یوسف کو کھاتا تو قمیض سلامت کیسے رہ جاتی تھی۔ حضرت یعقوب نے قمیص دیکھ کر اندازہ لگا لیا یہ 10 کے 10 جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے بیٹو، یہ کیسا حکیم اور عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کرتا ذرا برابر بھی نہ پھٹا اور صحیح سالم رہا۔ آپ نے فرمایا، حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا کر لائے ہو، بس میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے، ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ایک شخص مالک بن دبہر اس کنویں تک پہنچ گیا۔
اس نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مالک بن دبہر نے ڈول کو بھاری دیکھ کر اوپر کھینچا، لیکن جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک نوعمر بچے کو لٹکے دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا، ارے بڑی خوشخبری کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ صحیح مسلم میں شب معراج کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہان میں تقسیم ہوا ہے۔ ناظرین، ستیلا بھائی روزانہ کھانا لایا کرتا تھا۔ اس روز جب وہ کنویں پر آیا اور یوسف کو نہ پایا تو بھائیوں کو بلا کر لایا۔ سب یوسف کو تلاش کرتے کرتے قافلے والوں کے پاس جا پہنچے اور ان سے کہا، تمہارے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگ کر آیا ہے، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے، تم چاہو تو اسے خرید لو۔ قافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے، سو ان 10 بھائیوں کے خوف سے انہیں خریدنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں فروخت کر دیا گیا اور ان سب بھائیوں نے 2 درہم آپس میں تقسیم کر لیے۔ بھائی کافی دیر تک قافلے کے پاس بیٹھے رہے اور قافلہ چلنے کے بعد دور تک اس کے ساتھ چلتے رہے اور ان سے کہا کہ اس غلام کو باندھ کر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر بھاگ جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یوسف بھاگ کر دوبارہ والد کے پاس نہ پہنچ جائیں۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ ابن کثیر تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، لوگوں نے بڑھ چڑھ کر بولیاں لگانی شروع کی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، مشک اور ریشمی کپڑے میں آپ کو فروخت کر دیا گیا۔ حضرت یوسف کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی وزیر مملکت تھا، جو خزانہ اور امور سلطنت پر حاوی تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس کا نام اطفیر بن روحیب اور اس کی بیوی کا نام راعیل بنت رمابیل تھا، اور ان دنوں کی بات ہے جب ریان بنت ولید مصر کا بادشاہ تھا۔ تاہم اکثر مفسرین نے عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا لکھا ہے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوشی خوشی اپنے گھر لے آیا اور بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار و محبت سے رکھو۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مصر والوں میں سے جس نے یوسف کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کو محل کے اندر پرسکون اور بہترین رہائش گاہ فراہم کی۔ عزیز مصر آپ کی دیانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف کے مزید امتحانات درکار تھے۔ کچھ عرصہ گزرا کہ آپ سن شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے آپ پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، آؤ۔ حضرت یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، تیرے میاں جو میرے آقا ہیں، جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ان کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، اور بے شک ظالم نجات پانے والے نہیں ہیں۔ حضرت یوسف نے دیکھا یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر مجبور کر رہی ہے، تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ زلیخا پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی، ان کی قمیض کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا اور پیچھے پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ جب اس نے اپنے شوہر کو دروازے پہ کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے گویا ہوئی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تم اس کی کیا سزا تجویز کرو گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا اس عورت نے الزام انہی پر لگا دیا ہے تو صورتحال واضح کر دی اور بولے کہ یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ دوسری طرف حضرت یوسف تھے کہ جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی مسلمہ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، عورت کے گھر والوں میں ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ اور جب قمیص دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام سچے اور عزیز مصر کی بیوی جھوٹی ہے۔ لیکن
عزیز مصر کی عزت کا سوال تھا، لہذا یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی کے کہنے پہ قید تنہائی کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین تک عام ہو گیا۔ انہوں نے زلیخا کو بدنام کیا اور اسے لان تان کرنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں اس پر فریفتہ ہو گئی ہے، اور ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا جب ان عورتوں کے طرز سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر دعوت دی۔ جب سب خواتین کھانے پر جمع ہو گئی تو زلیخا نے سب کو ایک ایک پھل اور چھری پکڑا دی، اور اسی دوران یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان عورتوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے کمرے میں چلے جائیں۔ عورتیں پھل کاٹنے لگی۔ اسی دوران یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے۔ جب عورتوں نے ان کے حسن کو دیکھا تو وہ پھل کاٹنا بھول گئی اور بے خبری میں اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن انگلیاں کٹنے کے باوجود بھی یوسف کے حسن نے اتنا مدہوش کیا کہ انہیں اپنا بہتا ہوا خون بھی نظر نہ آیا۔ یہ حالت دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی نے ان سب خواتین کو لعنت ملامت شروع کی کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے بدنام کر رہی ہو، اور اب اس کے حسن کو دیکھ کر اپنی حالت تمہاری کیا ہو گئی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کی ہم نوا ہو کر اس کی تائید اور حمایت کرنے لگی، جس کی بنا پر زلیخا مزید نڈر ہو گئی۔ تو آپ نے اپنے رب سے التجا کی، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید تنہائی زیادہ پسند ہے۔ اگر تو مجھے ان کے فریب سے نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسین و جمیل ہو، جاہ و منصب کی حامل ہو، لیکن اس کے جواب میں یہ کہہ کر وہ مرد انکار کر دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ زلیخا کے داؤ پیچ ناکام ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی جیل جانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا، تو دوسری طرف شاہ مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کے مواقع فراہم کر دیے۔ آپ قیدیوں کی خبرگیری کیا کرتے اور ان سے پیار و محبت سے پیش آتے، چنانچہ بہت جلد ہی قیدیوں میں آپ مقبول ہو گئے۔ محل کے 2 خاص آدمی بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کر کے قید خانے لائے گئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اور دوسرا شاہی باورچی تھا۔ ایک رات ان دونوں نے عجیب و غریب خواب دیکھا، جس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا گیا۔ ایک نے خواب کے اندر خود کو انگوروں سے شراب نچوڑتے دیکھا اور دوسرے نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے دیکھا، جن روٹیوں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے قید خانے کے بھائیو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو دوبارہ شراب پلائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ آپ نے دونوں اشخاص میں سے جس کی نسبت خیال کیا کہ وہ رہائی پائے گا، اسے آپ نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا اس شخص کو بھلا دیا۔ اس کے بعد بھی آپ 10 برس تک جیل خانے میں قید رہے۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ آپ 7 سال جیل میں اس کے بعد بھی رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی باعزت رہائی کا بندوبست فرما دیا۔ ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا۔ درباری اور مصاحبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے۔ جب بادشاہ ہر طرف سے پریشان ہو گیا تو بادشاہ کے ایک مصاحب خاص نے ذکر کیا کہ میں جیل خانے میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو آپ کو خواب کی تعبیر بتا دے گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ یوسف کے پاس آیا تو کہنے لگا، اے یوسف، آپ بڑے سچے ہیں، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز خوشیں ہیں اور 7 ہی خشک ہیں، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس جا کر اس کی تعبیر بتاؤں اور ممکن ہے وہ آپ کی قدر جانیں اور آپ کو آزاد کر دیں۔ یوسف نے کہا، تم لوگ 7 سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو، تو جو غلہ کاٹو اسے اپنے خوشوں سے نہ نکالو سوائے اس کے جو تم نے کھانا ہے، باقی خوشوں میں ہی رہنے دو۔ اس کے بعد
7 سال تک نہایت سخت قسم کا قحط آئے گا اور اس غلے کو اس میں کھاتے رہنا جو تم نے ذخیرہ کر چھوڑا ہے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب مینا برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ حضرت یوسف نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ اناج کو کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک مشورہ بھی دے دیا۔ شاہی ساقی نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ تعبیر بتانے والے کو دربار میں پیش کیا جائے۔ قاصد فوری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، دربار میں چلنے کی درخواست کی۔ آپ نے فوری طور پر جانا پسند نہیں کیا بلکہ قاصد کو پیغام دیا کہ اپنے بادشاہ سے کہو ان عورتوں کے قصے کو واضح کرے جن کی وجہ سے مجھے قید میں ڈالا گیا تھا۔ لہٰذا بادشاہ نے زلیخا کو بلایا اور سرعام اس بات کی گواہی دلوائی گئی یوسف علیہ السلام پاک باز اور صاف ستھرے کردار کے مالک ہیں۔ زلیخا نے جان بوجھ کر ان پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنا وزیر خزانہ مقرر کر دیا۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ہاں جب بڑا قحط پڑا تو وہ غلہ لینے کے لیے عزیز مصر کے دربار میں آئے، جبکہ دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی انہیں پہچان لیا، جبکہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ یہ سب بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ عزیز مصر کے دربار میں لائے تھے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچاننے کے بعد بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرانے کا ہیلا کیا۔ اس طرح بنیامین تنہا رہ گئے تو انہیں الگ کمرے میں رکھا اور پھر خلوت میں انہیں بتا دیا کہ وہ ان کے حقیقی بھائی یوسف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سمیت اپنے سب بھائیوں کو اناج اونٹوں پر لاد کر دے دیا اور وہ خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلا کیا کہ اپنا ایک شاہی پیالہ بنیامین کے تھیلے کے اندر چھپا دیا۔ جب یہ قافلہ چلا اور راستے میں پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پیچھے سے اپنا پیغام بھیجا کہ اے قافلے والو، تم میں سے کوئی چور ہے۔ قافلے والے حیران و پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ واللہ ہم ہرگز چوری نہیں کرتے۔ غلام نے کہا اگر تم میں کوئی چور ہوا تو اس کی کیا سزا ہے؟ قافلے والوں نے جواب دیا اگر ہم میں کوئی چور ہوا تو اس کو عزیز مصر کے دربار میں قید کر لیا جائے۔ چنانچہ جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے تھیلے سے عزیز مصر کا پیالہ نکل آیا۔ اس طرح بنیامین کو عزیز مصر کے پاس لے جایا گیا اور وہیں رکھ لیا گیا۔ یوں ہیلا کر کے یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائیوں نے بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس رکتا دیکھا تو بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اے بادشاہ، اس کا پہلا بھائی بھی گم ہو گیا تھا، ہمارے والد ہم سے بہت زیادہ ناراض ہوئے تھے، اب اگر یہ بھی یہاں قید ہو گیا تو ہمارے والد ہم سے بالکل ناراض ہو جائیں گے، لہٰذا آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس طرح کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بھائیوں نے جا کر سارا واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو حضرت یعقوب نے فرمایا میں تو اپنی پریشانی اور رنج و غم کی فریاد اپنے اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ میرے بیٹو، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اچھی بات نہیں ہے، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ یہ سب بھائی حضرت یعقوب کے اصرار پر دوبارہ عزیز مصر کے دربار میں آئے اور نہایت عاجزی اور انکساری سے بھائی کی رہائی کی اپیل کرنے لگے۔ ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے، ضعف اور دوسرے بیٹے کی جدائی کے صدمے کا ذکر بھی کیا۔ یوسف کا دل بھر آیا، آنکھیں نم ہو گئی۔ روایت ہے کہ حضرت یعقوب نے عزیز مصر کے نام ایک خط بھی لکھ کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگے اور پھر اپنے راز کو ظاہر کر دیا۔ تعارف کی تمہید کے طور پر فرمایا کیا تم کو یاد ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا تھا؟ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اپنے بھائی یوسف کا تذکرہ سنا تو حیران رہ گئے اور گھبرا کر بولے کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف نے جواب دیا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کو اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ پھر بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ آپ نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بہت سا غلہ دے کر کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ، اسے والد کے منہ پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور تم سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔
قافلہ قمیص لے کر چلا تو 250 میل کے دور سے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ بوڑھا بہک گیا ہے، یوسف تو عرصہ دراز سے گم ہو چکے ہیں۔ لیکن جب یہ بھائی کرتا لے کر والد کے پاس پہنچے اور والد کے چہرے پر کرتا ڈالا تو اس کی وجہ سے ان کی بینائی فوراً بحال ہو گئی۔ یوں یہ سارا قافلہ عزیز مصر کے دربار میں دوبارہ پہنچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد اور خاندان کا بھرپور استقبال کیا۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات میں باپ بیٹے یعنی اللہ کی دو پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کو آپ دیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے۔ آپ نے والد اور ستیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھایا، پھر خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے تو شاہی آداب کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی تفسیر سورہ یوسف میں فرماتے ہیں یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا جو امم سابقہ کے لیے جائز تھا لیکن امت محمدیہ کے لیے حرام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بچپن یاد آ گیا اور وہ خواب بھی یاد آیا جو آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا، یعنی یہ 11 بھائی اور والدین یعنی سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے آپ کو دفن کیا گیا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر اور وصیت کے متعلق تفصیل سے بتاتے ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تب وہ موجودہ مصر میں رہائش پذیر تھے اور انہیں وہیں پر دفن کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ تدفین ان کے عقیدت مندوں اور امتیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ انہی کے علاقے میں یوسف علیہ السلام کو دفن کیا جائے تاکہ ان کی برکات سے وہ ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں۔ بالآخر ایک شخص کی تجویز پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان ایک سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر دفن کر دیا گیا تاکہ ان کی برکات دریائے نیل کے پانی کے سبب پورے مصر میں تقسیم ہوتی رہیں۔ مصر میں دریائے نیل کے پانی کو آج بھی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ وقت گزرتا گیا جب بنی اسرائیل کے درمیان یہودیوں کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو لے کر مصری فرعون کی حکومت سے فرار ہونا چاہا اور سمندر کے کنارے پہنچے تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جب کبھی بنی اسرائیل مصر سے فلسطین واپس جائیں گے یعنی کنعان جائیں تو ان کے تابوت کو ساتھ لے کر جائیں۔ اس وقت بنی اسرائیل میں کوئی شخص بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ تابوت کہاں دفن ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کو کئی زمانے گزر چکے تھے اور لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے نشان کو بھول چکے تھے۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک بڑھیا جو اس بارے میں جانتی ہے اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شرط رکھی کہ اگر اسے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کی ہمسائیگی اور قرب نصیب ہو تو وہ یہ مقام بتا دے گی۔ اس بڑھیا کے بتانے پر وہ تابوت نکالا گیا جسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین آئے۔ اس کے بعد سے تاریخ میں اس چیز کا ذکر نہیں ملتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس تابوت کو فلسطین میں کہاں دفن کیا گیا ہے۔ اگر ہم موجودہ معاملے کی طرف آئیں تو فلسطین میں ایک شہر ہے جس کا نام نابلس ہے۔ نابلس پر قبضے کے لیے فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان 50 سال تک لڑائی جاری رہی ہے اور تقریباً 2 دہائیوں قبل یعنی آج سے 20 سال پہلے یہودیوں نے نابلس پر قبضہ کر لیا ہے۔ نابلس پر اس قدر شدید لڑائی کی ایک وجہ یہ تھی کہ نابلس میں ایک مزار ہے جس کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مزار حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اس پر مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ مزار ایک مسلمان بزرگ کا مزار ہے جن کا نام یوسف تھا۔ جب یہودیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور وہ مزار یہودیوں کے قبضے میں آ گیا تو انہیں اس بات کی تسلی کرنے کے لیے کیا یہ واقعی ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے اس کی کھدائی کرنا چاہیے۔ کھدائی پر انہیں جس قدر حیرت انگیز اور خوفناک حالات کا سامنا کرنا پڑا اس نے یہودیوں کی ہمت پست کر دی۔ یہودی پوری کوشش کے باوجود یہ نہیں جان سکے کہ یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں دفن کیا گیا ہے، اور اس طرح اس کھدائی پر یہودیوں کی پوری دنیا میں بہت جگ ہنسائی ہوئی۔ یہودی اپنے تابوت سکینہ کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی تلاش کر رہے ہیں تاکہ ہر میدان میں اپنی فتح کو یقینی بنا سکیں۔ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ، ان کی دستار مبارک، ان کے نالین مبارک، ان کا عصا مبارک اور دیگر انبیاء کی نشانیاں بھی محفوظ ہیں، وہ بھی یہودیوں کے لیے عقیدے کی مضبوطی کا باعث ہے۔
اس تابوت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی موجود ہے، جن کی مدد سے وہ جنات پر حکومت کیا کرتے تھے۔ لیکن ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ نہ تو تابوت سکینہ کا کسی کو معلوم ہے اور نہ ہی تابوت یوسف کسی کو معلوم ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث کر دیا، اور ان کے احکامات اور شریعت کی پیروی جو کرے گا وہ کامیاب قرار پائے گا، چاہے اس کے پاس تابوت سکینہ ہو یا نہ ہو۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔